آئیے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اسرائیل فلسطین تنازع دنیا کے طویل ترین اور اہم ترین جغرافیائی سیاسی تنازعات میں سے ایک ہے۔ جب بھی یہ تنازع بڑھتا ہے، اس نے کرۂ ارض کے ہر ایک ملک کی معیشت کو لفظی طور پر ہلا کر رکھ دیا ہے، بشمول انڈیا، UK، فرانس اور یہاں تک کہ ریاستہائے متحدہ امریکہ اور ہندوستان میں کچھ انتہائی نازک واقعات عرب اسرائیل دشمنی کی وجہ سے متاثر ہوئے یا اس کی وجہ بنے۔ 1975 کی ایمرجنسی اور بالکل اسی طرح جیسے بھارت روس یوکرین تنازع میں ایک فریق کا انتخاب کرنے کے لیے دو راہ پر ہے یا پھر دو راہ پر تھا۔ ہندوستان 70 سالوں سے اسرائیل فلسطین تنازع کے سنگم پر ہے اور روس کی صورتحال کی طرح یہاں بھی ایک معمولی سفارتی غلط فہمی ہندوستانی دفاع اور ہندوستانی معیشت دونوں کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ آئیے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسرائیل فلسطین تنازع اصل میں کیا ہے، کہ یہ تنازع عالمی معیشت کے لیے اتنا اہم کیوں ہے، اور سب سے اہم بات یہ کہ 21ویں صدی میں ہندوستان کے لیے یہ انتہائی نازک کیوں ہے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو 1900 کی دہائی کے اوائل تک کی ہے۔ اس وقت کے دوران اسرائیل ایک قوم کے طور پر موجود نہیں تھا اور یہودی برادری کے پاس اپنے لیے کوئی مخصوص ملک نہیں تھا، اس لیے وہ پوری دنیا میں بکھرے ہوئے تھے، اور اس خطے کو جسے ہندوستان آج اسرائیل کے نام سے جانتا ہے، غزہ اور مغربی کنارے میں یہودی اور عرب دونوں آباد تھے۔ اب اگر آپ پہلی جنگ عظیم سے پہلے دنیا کے نقشے پر نظر ڈالیں تو آپ دیکھیں گے کہ دنیا پر در حقیقت سلطنتوں کی حکومت تھی۔ ہندوستان میں سلطنتیں تھیں جیسے برطانوی سلطنت، فرانسیسی سلطنت، پرشین سلطنت اور سلطنت عثمانیہ، لیکن پہلی جنگ عظیم اور 1918 کے بعد انگریزوں نے فلسطین اور اردن دونوں خطوں کا کنٹرول، اور جب تک فلسطین برطانویوں کے کنٹرول میں رہا، مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک بالآخر آزاد اقوام بن گئے۔ یہ وہ وقت تھا جب انگریزوں نے 1917 کے بلفنڈین ڈکلریشن کے نام سے یہودیوں کے لیے ایک الگ ملک دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ 1922 سے 1947 تک جب یورپ میں یہودیوں پر ظلم ہو رہا تھا تو لاکھوں یہودیوں نے انگریزوں کے الاؤنس کے تحت فلسطین کی طرف ہجرت شروع کر دی تھی، جہاں سے ان دونوں برادریوں کے درمیان تناؤ بڑھنا شروع ہوا۔ لیکن جلد ہی 1939 میں دوسری عالمی جنگ شروع ہو کر 1945 تک جاری رہی، اور نازی جرمنی میں ہولوکاسٹ کی وجہ سے ایک بار پھر لاکھوں یہودیوں نے برطانوی فلسطین کی طرف ہجرت کی۔ جب حالات قابو سے باہر ہونے لگے تو اقوام متحدہ نے اس خطے کو تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ عرب اور اسرائیلی دونوں کی اپنی اپنی قوم ہو۔ اقوام متحدہ نے اس سرزمین کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کی تجویز پیش کی: عرب علاقے، ایک یہودی علاقہ اور تیسرا شہر جو کہ اقوام متحدہ کے تحت رکھا جانا تھا۔ یوں تو 14 مئی 1948 کو اسرائیل کی قوم بنی، لیکن جب یہودیوں کو جو کچھ ملا اس کے ساتھ عرب بھی خوش نہیں تھے۔ اس اقدام کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے 5 عرب ممالک جو کہ مصر، عراق، اردن، لبنان اور شام ہیں، سب نے مل کر اسرائیل پر حملہ کیا، لیکن یہ فوجیں اپنی ہم آہنگی سے اس قدر بری تھیں کہ اسرائیلیوں نے انہیں نہ صرف شکست دی بلکہ عربوں کی مزید سرزمینوں پر بھی قبضہ کر لیا، بشمول ایک مغربی نصف حصہ بھی۔ جنگ کے بعد کے نقشے کو دیکھیں تو اسرائیلیوں نے یروشلم کے مغربی حصے کو، غزہ کے مشرقی حصے اور یہاں تک کہ اگر کے شمالی علاقے پر بھی قبضہ کر لیا، تو اس طرح پہلی عرب اسرائیل جنگ کے بعد اسرائیل کا نقشہ بدل گیا اور پھر غزہ پر قبضہ ہو گیا۔ مصر اور مشرقی یروشلم کے ذریعے اور مغربی کنارے پر اردن کا قبضہ ہو گیا۔ ایک بار پھر کسی دوسری جنگ کی طرح لاکھوں لوگ اسرائیل سے عرب ممالک کی طرف بھاگے اور عرب ممالک سے لوگ اسرائیل آئے۔ یہ تب ہے جب کہانی کا دوسرا حصہ سوئس بحران کے نام سے شروع ہوا تھا۔ سوئس کینال دنیا کے سب سے اہم چوک پوائنٹ میں سے ایک ہے۔ اگر آپ نقشے پر نظر ڈالیں تو یہ صرف 193 کلومیٹر کی ایک تنگ نہر ہے جو بحر روم کو بحر احمر سے ملاتی ہے، اور سوئس کینال کو انتہائی اہم سمجھا جانے کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس نہر کو دبا دیا جائے تو یورپ سے ایشیا جانے والے بحری جہاز پورے افریقہ میں جانا پڑیں گے، جس سے سفر کی مزید 20 دنوں کا اضافہ ہو جائے گا، اور اس سے آخر کار شپنگ کی لاگت اور
پھر سامان کی قیمت بڑھ جائے گی۔ در حقیقت سوئس کینال کی وجہ سے ہندوستان اور یورپ کے درمیان فاصلہ 7,000 کلومیٹر کم ہو گیا ہے اور اس سے آج اوسطاً 23 دن کی ترسیل کا وقت بچا ہے۔ عالمی تجارت کا تقریباً 12% سوئس نہر سے گزرتا ہے، جو کہ تمام عالمی کنٹینر ٹریفک میں سے 30 کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس میں کیا حرج ہے؟ جیسا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے بارے میں صرف ایک چیز غلط تھی کہ برٹ اور فرانسیسی اسے پسند نہیں کرتے تھے، اور بظاہر برطانوی اور فرانسیسی خوفزدہ تھے کہ مصر واقعی اس نہر کو بند کر دے گا اور خلیج فارس سے مغربی یورپ کی طرف بہنے والے پیٹرولیم کی ترسیل کاٹ دے گا۔ ایسا ہوتا تو یورپی تجارت تباہی کا شکار ہو جاتی، اور ظاہر ہے کہ اگر کوئی دوسرا ملک اقتدار میں آتا ہے تو برطانویوں کو یہ پسند نہیں ہے، اور صرف اس لیے کہ برطانوی اسے پسند نہیں کرتے یہ خود بخود غلط ہو جاتا ہے۔ برطانیہ اور فرانس نے خفیہ طور پر سوئس نہر پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے اور مصر کے صدر کا تختہ الٹنے کے لیے فوجی کارروائی کی تیاری کی، اور یہ جنگ لڑنے کے لیے ان کا اتحادی کوئی اور نہیں بلکہ اسرائیل تھا۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ اسرائیل یہاں کیوں کود پڑا، اور مصر کا اسرائیل سے کیا تعلق ہے؟ جیسے کہ یہ پتہ چلتا ہے کہ مصر نے حقیقت میں اسرائیلی جہازوں کو سوئس کینال سے گزرنے سے روک دیا تھا اور ان کے راستے کی ٹریفک کو بھی روکنا شروع کر دیا تھا۔ اگر آپ نقشے کو دیکھیں تو یہ پانی کا ایک اور اہم تنگ راستہ ہے جو اسرائیلی پوسٹ کو بحیرہ احمر سے جوڑتا ہے۔ اگر یہ راستہ روک دیا جاتا ہے تو یہ بحیرہ احمر اور بحیرہ ہند تک اسرائیل کا واحد راستہ منقطع کر دیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں اسرائیل آنے اور جانے والے دونوں غیر ملکی جہازوں کو بحر اوقیانوس سے بحیرہ روم کی بندرگاہوں تک طویل اور مہنگا راستہ طے کرنا پڑتا ہے۔ دوسری عرب اسرائیل جنگ کا آغاز جو 1956 میں برطانوی، فرانسیسی اور اسرائیلی افواج نے مصر کے خلاف لڑی تھی، اور صرف 5 دنوں میں اسرائیلی فوج نے غزوہ رفح اور العریش پر قبضہ کر لیا اور ہزاروں قیدیوں کو لے کر مشرق میں جزیرہ نما سینا کے بیشتر حصے پر قبضہ کر لیا۔ سوئس کینال کا لیکن جلد ہی انکل ٹام پارٹی میں آ گئے، اور اقوام متحدہ نے برطانوی، فرانسیسی اور اسرائیلی افواج سے کہا کہ اب وہ وہاں سے نکل جائیں۔ حالانکہ اسرائیل نے سوئس کینال کو استعمال کرنے کی آزادی حاصل نہیں کی تھی، اسے ابنائے تہران میں جہاز رانی کے حقوق مل گئے۔ اس لیے ایک بار پھر یہودیوں اور عربوں کے درمیان کشیدگی برقرار رہی۔ جبکہ ہندوستان عربوں کا قریبی اتحادی تھا تو کیونکہ وہ تیل کی سپلائی تھے اور بھارت ان کے ساتھ گڑبڑ نہیں کر سکتا تھا۔ پھر 1967 میں تیسری عرب اسرائیل جنگ آئی، جو ایک طرف مصر، عراق، شام اور اردن نے لڑی اور دوسری طرف اسرائیل۔ یہ جنگ دہشت گردی کی جنگ تھی۔ یہ جنگ دہشت گردی کے حملوں، کھیتوں اور پانی کے منصوبوں پر حملوں جیسی متعدد وجوہات کی وجہ سے شروع ہوئی، اور اس بار بھی اسرائیلی کسی نہ کسی طرح فتح یاب ہوئے، اور صرف 6 دنوں میں اسرائیلیوں نے غزہ کی پٹی، گولان کی بلندیوں اور جزیرہ نما دوب پر قبضہ کر کے مصر سے قبضہ کر لیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اردن کی فوجوں کو مغربی کناروں سے بھگا دیا، اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ اسرائیلیوں کو یروشلم کے مکمل کنٹرول پر چھوڑ دیا گیا۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا۔ اگر اسرائیل جزیرہ نما سینائی کے کنٹرول میں ہوتا تو وہ سپر کرٹیکل سوئس کینال کو خود ہی اپنے کنٹرول میں لے سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مصر نے 1967 سے 1975 تک 8 طویل عرصے تک سوئس کینال کو بند کر رکھا تھا۔ اس طرح ایک بار پھر پوری دنیا کی تجارت متاثر ہوئی، کیونکہ ایک اہم تجارتی راستہ بند ہو گیا تھا۔ عرب اسرائیل تنازع اور اس وقت کے درمیان 1973 میں یہودیوں کے مقدس ترین دن پر مصر اور شام نے دوبارہ اسرائیل پر حملہ کر کے چوتھی عرب اسرائیل جنگ کا آغاز کیا۔ لیکن اس وقت تک دنیا میں سب سے اہم چیز جو بدل چکی تھی وہ عربوں کی طاقت تھی، اور تیل پیدا کرنے والے تمام ممالک طاقتور بن چکے تھے۔ 1960 میں اوپیک اور مشرق وسطی کے ممالک نے دنیا کو تیل سے غیر معمولی فائدہ اٹھانے کا حکم دیا، چنانچہ
इस दौरान 1973 में जब अमरीकियों ने इसराइलियों की हिमायत की तो अरब अमरीकियों पर इस कदर नाराज हुए कि इन्होंने जानबूझकर तेल की पैदावार कम कर दी और तेल की कीमत 4 गुना ज़्यादा कर दी, जिसकी वजह से तेल की कीमत $3 फी बैरल से भी कम हो गई। 1974 में तकरीबन $12 फी बैरल तक पहुंच गई और इसने एक बार फिर पूरी दुनिया में सदमे की लहरें भेज दी। मिस्र और शाम 1967 की 6 रोज़ा जंग के बाद आज पहली बार इसराइल के साथ जंग लड़ रहे हैं। गोलीबारी बंद होने से नाजुक तवाज़ुन बहाल हो गया, लेकिन अरबों ने इस मुल्क की इसराइल की हिमायत की सज़ा के तौर पर मुआशी ताकत का खेल खेला। 11 अरब ममालिक का मुंह तोड़ दिया गया। रियासत-ए मुत्तहिदा को तेल की तमाम तरसील भारत आलमी जंग नंबर 2 के बाद से तवानाई की शदीद तरीन किल्लत की तरफ बढ़ रहा है। तेल की पाबंदी के साथ पेट्रोल की मौजूदा किल्लत बदतर हो गई है। हिंदुस्तान में ईंधन की शदीद किल्लत थी। हिंदुस्तानी तेल के बिल सिर्फ $500 बिलियन से बढ़कर $1.3 बिलियन हो गए, जो हिंदुस्तानी बरामद के 20% हिंदुस्तानी मुमकिना बरामदनी आमदनी के तकरीबन 40% है। इसके नतीजे में हिंदुस्तानी खुराक की पैदावार सुस्त पड़ गई और जब हिंदुस्तान अभी 1971 में पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तानी जंग से बाज आ रहा था तो हिंदुस्तान पहले ही 2 नाकाम मानसून गुजर चुके थे और ये तमाम वाक़यात हिंदुस्तान में सियासी बहरान के साथ मिलकर बिल आखिर 1975 में सबको एक हंगामी सूरत हाल से दोचार कर दिया। इन वाक़यात ने तकरीबन पूरी हिंदुस्तानी मईशत को मफलूज कर दिया और आप और मेरे जैसे आम लोगों की जिंदगियों में जोग्राफियाई सियासत का असर है। अब रियासत-ए मुत्तहिदा अमेरिका की हिमायत से इसराइल वापस आकर इसराइल जनूब और मिस्र में शुमाल से शाम के खिलाफ अपनी सरजमीन का दिफा करने में कामयाब हो गए। नंबर 1, फ़लस्तीनी पनाह गज़ीनों का क्या होना चाहिए। नंबर 2, मकबूजा मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों को रहना चाहिए या हटा देना चाहिए। नंबर 3, दोनों फरीकीन को यरूशलेम का इश्तराक करना चाहिए या कि नहीं करना चाहिए। नंबर 4, इसराइल के साथ फ़लस्तीनी रियासत बनाई जाए या नहीं। अगरचे 25 साल से ज़्यादा अरसे से अमन मुज़ाकरात जारी हैं और अब तक तनाज़ा हल नहीं हो सका, जबकि फ़लस्तीन इस्लामी जहाद नामी ग्रुप का मगरबी किनारे और गज़वा के कुछ हिस्सों पर कब्जा है। गज़वा ज़्यादातर हमास के ज़ेरे कंट्रोल है, इसलिए इसराइल और ये ग्रुप्स वक्तन फ़वक्तन तनाज़ात का शिकार रहते हैं। मैं या आप में से कोई भी ठोस वजह क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि कोई भी नहीं जानता कि इसकी वजह क्या है। जबकि मीडिया हाउस जो इसराइल के हक में है वो इसराइल के हक में बात करते हैं। इसराइल पर हमला करने के बारे में अरबों की हिमायत करने वालों का कहना है कि इसराइली हुकूमत आइंदा इंतखाबात में दोबारा इक़्तिदार हासिल करने के लिए ऐसा कर रही है और इससे कतई नज़र कि कौन सही है या नहीं, एक बात यकीनी है कि बेगुनाह लोग मर रहे हैं और पनाह गुज़ीरों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। ये 100 साला इसराइल फ़लस्तीनी तनाज़ा की कहानी है। अब यहाँ सवाल ये है कि भारत का इस सब से क्या लेना देना है और भारत को इस तनाज़े पर भारत से पहले क्यों फिक्रमंद होना चाहिए। पहली बात यह है कि हिंदुस्तान ने 1992 से इसराइल के साथ बहुत करीबी ताल्लुकात कायम किए हैं। हिंदुस्तान में इसराइल की तरफ से 300 से ज़्यादा सरमायाकारी हुई है और 2018 और 19 तक टैक और ज़राअत और हिंदुस्तान के बाहमी तिजारत दिफा को छोड़कर $5.65 बिलियन थी। चीन के साथ जंग के दौरान इनकी फौजी मदद से हमारे लिए इंतहाई मददगार साबित हुई। 1962 में इन्होंने एक खसूसी प्रोटेक्शन प्रोग्राम में और 1980 में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को तरबियत दी और अब हिंदुस्तान हर साल $1 बिलियन के ऑर्डर के साथ इसराइली साख्ता असलहा का सबसे बड़ा खरीदार है। अब तक के लिए मेरी तरफ से इतना ही। मज़ीद इस तरह की केस स्टडीज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।